مذمت کرتے ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیررزم ہے اس کو بلوچ سے جوڑا بھی نہ جائے، بیکاز ان کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلوچ جتنے ہیں آج ان کی لیڈرشپ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور تمام کے تمام اپنے نارمز، اپنے کلچر اور اپنے جو رچ ہسٹری ہے اس کے بارے میں ہم بڑے سینسٹیو بھی ہیں، اور ہماری تاریخ میں اس طرح کا کام کبھی نہیں ہوا جس طرح کا ان دہشت گردوں نے کیا ہے. اور ان دہشت گردی کا کلا کما بلوچستان میں اس وقت، اور خاص طور پہ وہ لوگ سر تین اس کے میں مختصر سی بات کروں گا سر. ایک وہ جو بندوق کے زور پر، وائلنس کے زور پر وہ انوائرمنٹ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں سر. دے کین ناٹ ہولڈ این انچ آف آور لینڈ فار مور دین 3-4 hours. وہی رسپانس ٹائم ہے جو ہمارے سیکورٹی فورسز کو لگتا ہے. یس سر، انہوں نے ایک انوائرمنٹ ضرور بنایا ہے. وہ انوائرمنٹ 5 منٹ کی ویڈیو آ کے بنانا، 10 منٹ کے لیے سڑک پہ آنا، اس انوائرمنٹ کو انشاءاللہ تعالی ہم واپس گین کریں گے. اور حکومت بلوچستان سر گڈ گورننس اور میریٹوکریسی جس طرح آپ کی ڈائریکشن ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اس کو انشور کریں گے. اور وہ جو گڈ گورننس ہے سر وہ یقیناً کمپلیمنٹ کرے گا ہماری سیکورٹی فورسز کو، جو میدان میں اپنے سینوں پہ گولیاں کھا کے ہمارے جو بچے ہیں ان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری ماؤں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اتنے دور دراز علاقوں میں. سر دیٹس آل فرام مائی سائڈ. آپ سر انیشیل بات کر لیں، پھر کنکلوڈ بھی آپ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، محترم چیف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، گورنر بلوچستان، پروونشل منسٹر آف بلوچستان، آنریبل پارلیمنٹیرینز، جنرل آفیسرز، گورنمنٹ آفیشلز، خواتین حضرات، السلام علیکم. آج ہم ایسے موقع کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں جس پر پوری قوم اشک بار ہے اور دلگیر ہے کہ 3 دن پہلے بولان میں دہشت گردوں نے ایک ٹرین جس میں 400 سے زائد پاکستانی سفر کر رہے تھے ان کو یرغمال بنایا، نہتے پاکستانیوں کو شہید کیا. اور ذرا اس بات کا ان کو احساس نہیں تھا شہر لبنان کے تقدس کا، بچوں، بزرگوں، خواتین کا. اور انتہائی ظالمانہ طریقے سے انہوں نے ان کو وہاں سے نکالا ٹرین سے اور میدان میں بٹھایا. اور ایسا واقعہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی رونما نہیں ہوا. اور اس ویرانے میں جس طرح وہاں پر بے یار و مددگار مسافر بیٹھے تھے جو کہ اپنے گھروں پہ جا رہے تھے عید منانے کے لیے، کچھ پنجاب میں، کچھ کے پی میں، اور مختلف پاکستان کے علاقوں کی طرف لوٹ رہے تھے. اس میں فوجی جوان بھی اس میں موجود تھے. اس کے بعد جس طریقے سے ان دہشت گردوں کو نپٹنے کے لیے جو حکمت عملی اپنائی گئی وہ کئی جہتیں تھی اس کی. ایک کہ معصوم بچوں کو، مسافروں کو، پاکستانیوں کی جانوں کو بچانا تھا، اور دہشت گردوں کا بھی خاتمہ کرنا تھا. اور دہشت گردوں نے اور جو وہاں پر موجود تھے سوشل بامبرز، انہوں نے ان کو اپنے گھیرے میں رکھا ہوا تھا. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جنرل عاصم منیر کی لیڈرشپ میں اور کو کمانڈر کوئٹہ جنرلات کی یہاں پر مکمل سپرویژن میں اور درجہ بدرجہ جو اس کام کے لیے یونٹس معمور تھے، انٹیلیجنس کے، ISI، MI، MO ڈائریکٹریٹ، اور پھر جو زرار کمپنی ہے جو کہ تیار کی گئی ہے ایسے ہی لوگوں کو جہنم رسید کرنے کے لیے، انہوں نے پھر جو مشترکہ اسکیم بنائی
الحمدللہ اس کے نتیجے میں 339 ہمارے پاکستانی ان کو چھڑایا گیا وہاں سے جو جرگمال تھے، اور 33 جو تھے دہشت گرد ان کو جہنم رسید کیا گیا. ابھی ہماری کوئی 2-2.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن ہوئی ہے اور گفتگو بھی ہوئی. اس کے بعد ہم ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کرنے گئے تھے. اس سے پہلے میں جو زرار یونٹ جو دہشت گردی کے خلاف بنایا گیا ہے ان کے افسروں اور جوانوں سے میں نے خطاب کیا اور ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے اور 24 کروڑ عوام کی طرف سے، خاص طور پر بلوچستان کے عوام کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی جرأت، جمع مردی اور ان کی دلیری کی تحسین کی. میں سمجھتا ہوں کہ آج میرے بھائی اور بہنوں، آج تو ہم نے ان بے رحم درندوں سے ان معصوم پاکستانیوں کی جان چھڑا لی، مگر خدا نخواستہ پاکستان ہم سب کسی ایسے دوسرے حادثے کے متحمل نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر اپنا حصہ ڈالنا ہے. بلوچستان کی حکومت کو، بلوچستان کے اکابرین کو، بلوچستان کے عوام کو اور صوبہ پنجاب، سندھ، کے پی اور وفاقی حکومت کو، سب کو مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. میں جہاں پر یہاں مکمل طور پر تحسین پیش کروں گا چیئرمین آف بلوچستان کی کمٹمنٹ، ان کی حکومت کی کارکردگی. میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی جب تک کہ باقی صوبوں کے ہم پلہ نہیں ہوگی، میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی، وہ پاکستان کی خوشحالی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جب تک کہ صوبہ کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی، پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا. آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ 2021 کے بعد، کیونکہ 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا، ڈاکٹر مالک اس کے گواہ ہیں، قدوس صاحب اس کے گواہ ہیں، آپ سب اس کے گواہ ہیں، اور 80,000 پاکستانیوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا. 30 ارب ڈالر کی معیشت کو تباہ کن نقصان پہنچا، اور نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، اور افواج پاکستان کی عظیم قربانیوں سے اور پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے علاوہ عام شہریوں کی قربانیوں سے یہ امن قائم ہوا. اور دوبارہ اس ناسور نے سر کیوں اٹھایا؟ اس کا سر جو کچلا جا چکا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ سوال جو کئی بار اٹھا ہے without going into any kind of political point scoring. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں کہ جو طالبان سے اپنا دل کا رشتہ جوڑتے اور بتانے میں تھکتے نہیں، انہوں نے ہزاروں طالبان کو دوبارہ چھوڑا، ہزاروں طالبان کو، یہاں تک کہ ایسے گھناؤنے کردار جو کہ بالکل بلیک فیس ان کا، ان کو بھی چھوڑا گیا. اس وقت افواج پاکستان کے جوان اور افسر کے پی میں اور بلوچستان میں دن رات قربانیاں دے رہے ہیں، دن رات. اور وہ افسر اور جوان اپنے بچوں کو یتیم کر کے لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا رہے ہیں. ماؤں کو ان کے گود میں جو دودھ پینے والے بچے ہیں ان کی گودیں خالی ہونے سے بچا رہے ہیں.
اپنے خون سے، اپنی قربانیوں سے، اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے لیے اور کوئی قربانی ہو نہیں سکتی. اور اس کا اگر ہم احترام نہیں کریں گے، اس کی ہم تکریم نہیں کریں گے، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم جواب دہ ہوں گے. شومی ایک قسمت دیکھیں کہ آج ایک ایسا طبقہ ملک کے اندر جب سے یہ واقعہ ہوا، اس سے پہلے بھی کوئی موقع نہیں جانے دیتے. اب یہ جو واقعہ ہوا اس کے اوپر جس طرح کی گفتگو کی گئی، وہ ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لایا جا سکتا. اور ہمارا جو مشرقی حصے میں جو ہمارا جو ملک ہے، جس نے ہمیشہ پاکستان سے دشمنی کی ہے، انہوں نے کس طریقے سے یہاں پر ملک کے اندر بسنے والے، پاکستان کا کھانے والے، جس طریقے سے وہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اس کو ہمسایہ ملک نے جس طرح اس کو اپنے مختلف پلیٹ فارم سے اس کو نشر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یعنی عقل دنگ رہ جاتی کہ یہ گھس بیٹھیے ملک کے اندر دوست نما دشمن پاکستان کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف اور فوج کے خلاف کس طرح کی دشمنی پر اتر آئے ہیں. یہ ہے وہ واقعات. اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کمال مہربانی سے ایک سال میں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو سنبھالا ملا ہے، اس کو استحکام ملا ہے. اور یہ بات آج میں نہیں کہہ رہا، وہ لوگ، وہ ادارے ملک سے باہر جو پاکستان کی ہر موقع کے اوپر وہ پھکڑی لگاتے تھے، مذاق کرتے تھے، آج وہ دل سے یا زبان سے وہ منہ بھر کے پاکستان کی وہ تعریف کریں کہ یہ ملک سنبھل گیا، یہ ملک یہ ڈیفالٹ سے بچ گیا، وہ حیران ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس جگہ پہ ہم پہنچے ہیں، تو ایک طرف دہشت گردی اور دہشت گردی کے خلاف نمبردار زمان کڑیل جوانیوں کی قربانیاں، اور دوسری طرف پاکستان کے اندر اور باہر ان کا سنگین مذاق اڑایا جائے، ان کی تضحیق کی جائے. اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی. اس سے بڑا پاکستان کے خلاف کوئی اور جرم ہو نہیں سکتا. جنہوں نے طالبان کو پاکستان میں دعوت دی اور یہ کہا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں کاٹ دی ہیں، اور وہ طالبان اور وہ افغان جو 40 لاکھ افغان پاکستان کے اندر، ہم نے ان کی بھرپور طریقے سے، ان کے ہم نے ہر طریقے سے ہم نے ان کی یہاں پر ان کو رکھا، ان کا خیال رکھا. ان کے آج وہاں پر کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادوں کے مالک ہیں. جنڈولا میں، کے پی میں، وہاں پر 6 دہشت گرد وہ ان کو جہنم رسید کیا گیا ہے. ان کا دھماکہ ہوا، چھت گری جس سے کہ 2 پاکستانی زخمی ہوئے. کیا یہ قربانیاں جس سے پاکستان نہیں دنیا میں امن اور چین قائم ہوا، اور اس سے بڑی کمٹمنٹ، اس سے بڑی ان ویورنگ کمٹمنٹ اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو ملک 80,000 اپنے وطن کے ساتھ ہی وہ قربان ہو جائیں، اپنی جو ان کی اکانومی ہے وہ تباہ ہو جائے، اور اس کے بعد اندر سے ایسے دشمن نما اٹھیں اور پاکستان کے خلاف زہر اگلیں، پاکستان کی فوج کے خلاف زہر اگلیں. یہ تو وطن کی حفاظت کے لیے مامور ہوتے ہیں دن رات، اپنے بچوں کو خدا حافظ کہہ کے کہ پتہ نہیں دوبارہ ہم گھر لوٹیں گے نہیں لوٹیں گے، ان کا بوسہ لے کر بچوں کا خدا حافظ کہہ کے آتے ہیں. کس جگرے کے ساتھ؟ یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا، یہ پیچھے میری اپنا بڑی بزرگ خواتین بیٹھی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا. آپ جانتی ہیں کہ جب سکول چھوڑنے جاتے ہیں تو بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں سارا دن کہ خیر سے بچہ واپس آ جائے. تو جو معاذ کا پڑ جاتا ہے جوان، اپنے بچوں کو خیر بات کہتا ہے اور سلام کر کے جاتا ہے، اس کے
जगर को आप नहीं पहचान सकती। तो मैं समझता हूं कि ये हैं वो हालात। और फिर मैं समझता हूं कि मतून किया जाए फौज को, और मैं इससे बड़ी और मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। हमेशा 30 साल से 40 साल से इस बात का दाई रहा हूं कि ये मुल्क के मारूजी हालात ऐसे हैं जहां पर सियासतदानों और इस अदारे को मिलकर चलना है। ये किसी को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता कि जो लोग, जो हमारे जवान जो सरहदों पर जाकर दुश्मन को उड़ाएं और खुद गोली खाकर अल्लाह को प्यारे हो जाएं, उनके खिलाफ हम जहरीला प्रोपेगेंडा करें। दिस इज not acceptable, this will not be tolerated and we will not tolerate it इंशाअल्लाह। ये कुर्बानियां आएगा नहीं जाएंगी बिल्कुल। और इसके साथ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली जुड़ी हुई है बिल्कुल। अगर अमन नहीं होगा तो कोई तरक्की और खुशहाली नहीं होगी। जिस तरह मैंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का जोग्राफियाई लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। बलूचिस्तान की तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया, मैं उसको तस्लीम करता हूं। उसके क्या मुहरकात हैं, उसके क्या उसके फैक्टर्स हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा। ये वक्त नहीं है, वो हम बैठेंगे इंशाअल्लाह, हम एपीसी भी करेंगे, उसमें बात करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपके सामने आपकी खदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि 2010 का जो एनएफसी अवार्ड था, जो कि लाहौर शहर में 3 दिन बैठ के उसको अपना अचीव किया गया, उसमें क्रेडिट जाता है प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब को, क्रेडिट जाता है उस जमाने के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब को, क्रेडिट जाता है मेरे कायद नवाज शरीफ को, चारों सूबों के वज़ीर आला को, बशमूल नवाब असलम रईसानी साहब को, जो बलूचिस्तान के वजीर आला थे। लेकिन मैं इंतहाई अदब से, इंकिसारी से अर्ज करना चाहता हूं दैट एनएफसी अवार्ड could have never been achieved, never, if Punjab did not contribute 100% of the demand of Balochistan। और मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि ये कोई एहसान नहीं था, मेरा फर्ज था उस वक्त कि सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान का इंतहाई खूबसूरत, जहां पर बलोच बसते हैं, पठान बसते हैं, बरोई बसते हैं, पंजाबी बसते हैं और दूसरी कौमें बसती हैं, इंतहाई खूबसूरत लोग, दलेर लोग, जब तक के उनका डिमांड आखिरी पूरी नहीं हो गई, हम चैन से नहीं बैठे। और उसके नतीजे में 11 अरब रुपया पंजाब आज तक देता आ रहा है। और मुझे बाखुदा वजीर आजम आज न सिर्फ खुशी है, इत्मीनान है कि हमने बलूचिस्तान के लिए हकीर खिदमत की, हकीर। इसी तरीके से उसी एनएफसी अवार्ड में 8% बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन 8% हमने दिया अपना केपी को, और टू फाइट वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। केपी वाज आवर फ्रंट लाइन। और उसके नतीजे में आज तक केपी को इसी मद में 600 अरब रुपए जा चुके हैं, 600 अरब रुपए। हमें बहुत खुशी है कि हमारा प्यारा सूबा है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि उसके नतीजे में 600 अरब का अगर आप पूछें कि क्या उसके एक्सपेंडिचर हुए, क्या उन्होंने वहां पर बनाए, वहां पर सेफ सिटीज सीटीडी बनाए, मैं इससे ज्यादा कोई बात नहीं करूंगा। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं आखिरी बात जो करना चाहता हूं आज, अगर हमने दहशतगर्दी के नासूर को खत्म ना किया तो मेरे मुंह में खाक, फिर पाकिस्तान के वजूद को खतरा लग सकता है। अगर हमने दहशतगर्दों का सफाया ना किया तो मेरे मुंह में खाक, अमन और तरक्की और खुशहाली का जो सफर अभी शुरू हुआ है, इसको फौरन इसको ब्रेक लग जाएगी। अब देखिए लेवीज जो बलूचिस्तान में 80 अरब साल का खर्च होता है, उनके पास ना ट्रेनिंग उनको हुई, ना उनको असलहा कितना है, उनके पास बाकी जो गैजेट्स कितनी हैं, इंटेलिजेंस कितनी है। तो ये 80 अरब रुपया, आई एम प्रिपेयर्ड टू हैव गोल्डन हैंडशेक विद देम। और ये 80 अरब रुपया अगर मॉडर्न गैजेटरीज में, एमुनिशन में, टूल्स में, आईटी एआई में लगाएं, आप अपनी नई फोर्स खड़ी करें, तो मैं समझता हूं कि नक्शा बदल जाएगा। पूरे मुल्क का सबसे बड़ा सूबा, इतना बड़ा रकबा, और 33,000 लेवीज जिसके पास साजो सामान ही नहीं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, आई एम नॉट हेयर टू मेक एनी काइंड ऑफ पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, आई एम हेयर एज अ पाकिस्तानी एंड नथिंग एल्स। कि मुझे बताएं कि ये जो 600 अरब केपी को गया, कितने उन्होंने बनाए सीटीडीज,
कितने उन्होंने बनाए सेफ सिटीज, कितनी अपनी नई फोर्स खड़ी की, एंड सो ऑन सो फोर्थ। मैं अपनी खुदनुमाई के लिए यहाँ कोई बात नहीं करूंगा। बलूचिस्तान में भी यही चैलेंज है और यहाँ पर सीटीडीज और हर चीज यहाँ पर फैल जानी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि आज भी हम होश के नाखून लें, एंड इट्स नेवर टू लेट। जो हो गया वो हो गया। आई मीन देयर इज नो पॉइंट इन वीपिंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, दैट्स गॉन। अब हमें आगे बढ़ना है, उससे सबक हासिल करके हम आगे किस तरह बढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि उसका तरीका ये है कि आज हम सब यहां बैठे हैं, पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे, और जो जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत है, जो पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए वो दिन रात दुआएं भी करते हैं और वो दिन रात तगदो भी करते हैं, वहां सब बैठे। हम अपनी जो आर्म फोर्सेस के लीडरशिप को बिठाएंगे और बैठ के बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। मेरी नजर में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसके ऊपर हमें मुकम्मल इत्तेफाक होना चाहिए था, जो कि बदकिस्मती से उसका फुकदान है। पीछे जब आज से 6 महीने पहले जब केपी में ज्यादा, तो एक कैबिनेट ने, हमारी कैबिनेट ने एक प्लान दिया, तो उसकी भरपूर मुखालफत हुई। आज जिनके बच्चे यतीम हो गए, आज वो माएं जिनकी गोदें खाली हो गई, आज वो अपना एक बाप जो ही वाज द ओनली सिंगल ब्रेड अर्नर ऑफ दैट फैमिली, वो इस दुनिया से चला गया, दाग मुफारकत दे गया। उनकी जिंदगी अंधेरी हो गई कि आई मीन नाउ दे आर फेसिंग मडी वेव्स ऑफ लाइफ। किस तरह वो अपनी जिंदगी गुजारेंगे। वालिद भी चला गया, वालदा भी चली गई, भाई भी चला गया। उनसे पूछें कि इस दहशतगर्दी ने क्या इस मुल्क के अंदर तबाही मचाई है। एक तो ये कि हमने एक कंसेंसस पैदा करना है, और आखिरी बात मैंने कल शहबाज सलार को कही थी, आज मैं पूरी कौम को ये कहना चाहता हूं कि बाखुदा जितने वसाइल इनको चाहिए, जितने वसाइल को चाहिए, मैं इंशाल्लाह मुहैया करूंगा। किसी सूबे से भी मैं अब तकाजा नहीं करूंगा इंशाल्लाह। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं, वी आर ऑल बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। मैं समझता हूं कि ये सब, ये हमें मिलकर ये बेड़ा उठाना है। बलूचिस्तान के हमारे बलोच कबाइल के अजीम रवायात, यहाँ पर पश्तून जो आबाद हैं शुमाली एरियाज में, उनकी रवायात मिसाली हैं, मिसाली। ये जो वाक़या परसों हुआ, ये बलोच कल्चर के नाम पर एक धब्बा है, और यकीनन जो ये टोला है दहशतगर्दों का, वो हर वो काम, हर वो हरबा इख्तियार करेगा जिससे कि पाकिस्तान के अवाम में खुदा न खास्ता तकसीम पैदा की जाए। इस वक्त सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो कौमी यकजहती की। जितना हमारे अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद होगा, उतनी दिलेरी और उतनी कमिटमेंट से अफवाज पाकिस्तान इन दहशतगर्दों का जल्द से जल्द खात्मा करेंगी। लिहाजा आज अगर पहले से कहीं ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो कौमी यकजहती और कौमी इत्तेहाद की। हम अपनी अपनी सियासत करते रहेंगे, अपनी अपनी बात करते रहेंगे, लेकिन इस एक मामले के ऊपर कि मुल्क को खवारिज से और इस फितने से और इस दहशतगर्दी से बचाने के लिए हमें यकजां दो कारब होना होगा। उसके लिए मैं इंशाअल्लाह मशवरे के साथ एक मीटिंग भी बुलाऊंगा पूरी तैयारी के साथ, ताकि उसमें हम बाकायदा मशावरत के साथ इसी एक नुक्ते के ऊपर, जिस तरह एपीसी के बाद जो 16 दिसंबर 2014 को वाक़या हुआ था पेशावर में, मुझे याद है इसी तरह टेबल पे हम सब इकट्ठे हुए थे और ये फैसला किया था कि हम इंशाअल्लाह मिलकर इसको हम शिकस्त देंगे। और आइए आज इस मीटिंग के इख्तिताम पर हम ये अल्लाह ताला से दुआ करें कि इंशाअल्लाह हम सब मिलकर पाकिस्तान को एक
عظیم مملکت بنائیں گے انشاءاللہ. ابھی اسی مہینے کے آخر میں 300 بچیوں کا جو فریش گریجویٹس ہیں ایگریکلچر کے وہ چین جا رہے ہیں ٹریننگ کے لیے. بلوچستان کا حصہ 10% زیادہ ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں. اور یہ میرا آج کا یہ پیمانہ نہیں, جب میں وزیر اعلیٰ پنجاب تھا اس زمانے سے میرا یہ پیمانہ تھا. اور مجھے دل سے خوشی ہے اسی طریقے سے آپ کو لیپ ٹاپس ملنے والے ہیں 10%, اس میں آپ کا کوٹا زیادہ ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں. اور انشاءاللہ اسی طریقے سے جدید جو علوم ہیں IT AI اس میں جو ٹریننگ جو ہواوے نے دینی 3 لاکھ بچوں اور بچیوں کی, اس میں بھی آپ کا کوٹا ہے. تو میں یہ کہوں گا اپنے تائیں اور تمام یہ ساتھی رائٹ اور لیفٹ میں جو بیٹھے ہیں کہ بلوچستان باقی صوبوں کی طرح ایک بہت خوبصورت ہمارا پیارا صوبہ ہے, محبت والا صوبہ ہے اور ویلیوز والا صوبہ ہے. اقدار ہے آپ نے, بلوچستان کے عوام نے 48 میں اسی کوئٹہ میں میونسپل ہال میں آپ ہی نے خوشی سے اعلان کیا تھا پاکستان کے ساتھ الحاق. یہ الحاق ایک قیامت تک قائم رہے گا, مضبوطی آئے گی, نکھار آئے گا, خوشبو آئے گی, محبتیں بڑھیں گی. شہداء کے لیے دعا کریں. وزیر اعظم شہباز شریف امن و امان کے حوالے سے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا سانحہ جعفر ایکسپریس پر پوری قوم اشکبار ہے. 400 سے زائد لوگوں کو یرغمال بنایا گیا. واقعے سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے بہترین حکمت عملی اپنائی. مزید کہا کہ امن کے لیے تمام اکائیوں کو کردار ادا کرنا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.